اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی رات ایک خاص عمل سماعت کریں گے اور یہ عمل ہر ایک فرد دیے گئے وقت کے اندر ہی مکمل کرے تاکہ جو اس کلام کے پیچھے طاقت ہوگی، جو نظر اور نگاہ اور توجہ ہوگی، اس کا فائدہ سب کو حاصل ہو سکے اور جو آپ کے اوپر آنے والی مصیبت ہے، تکلیف ہے، وہ وہیں پہ ختم ہو سکے۔ آج میں نے دو چیزوں کے بارے میں بات کرنی ہے۔ پہلی چیز، بہت زیادہ تنزلی کا شکار ہو جانا کہ اچھا ہونے کے باوجود بھی زمانے میں عزت نہ ملنا، ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی خوف، کوئی نہ کوئی خطرہ دل کے اندر پڑے رہنا۔ اب اس کے نتیجے میں ہمارے لیے بہت سارے ایسے معاملات پیدا ہو جاتے ہیں اور جن کی وجہ سے اللہ کریم ہم سے خفا ہوتا ہے اور اس کے خفا ہونے کے عوض ہمیں بہت ساری پریشانیوں سے، تکالیف سے واسطہ پڑتا ہے۔ اب یہاں پر ہم نے دو چیزوں کو دیکھنا ہے۔ ایک تو ہم نے بات کی تنزلی، عزت دار ہونے کے باوجود بھی زمانے سے بے عزت اور رسوا ہونا، اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو موت سے بہت زیادہ غافل رکھنا کہ جو انسان موت کی فکر کرتا ہے تو اس کو تو آفت سختی اتنا زیادہ نہیں پہنچتی، اور جو بھولا ہوا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہر ایک دکھ، ہر ایک تکلیف بہت عجیب سی اس کے لیے ظاہر کرتی ہے، جس کے نتیجے میں بہت زیادہ حد تک اس کے لیے پریشانیاں اور مصیبتیں دکھائی دینا شروع کر دیتی ہیں۔ آج ہم نے ان مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے کہ کون سی ایسی ہماری غلطیاں ہیں جس وجہ سے یہ حالات اور حاضرات درپیش آتے ہیں اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی مشکلات کا شکار رہتے ہیں۔ پہلی جو چیز ہوتی ہے، ہمارا بہت زیادہ حد تک دینی معاملات سے دور رہنا۔ دینی معاملات ہی ہماری اصل بنیاد ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کے بارے میں سمجھ بوجھ نہیں رکھیں گے، ان کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، ان دینی معاملات کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کی خدمت، ان کا خیال اور ان کے لیے بہتر دعائیں اور بہتر راستے نہیں بنائیں گے، تو پھر ہم اس طرح کے حالات و حادثات کا سامنا کریں گے۔ دوسری جو اس کی وجہ ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے بہت زیادہ حد تک کمزور اور نادار لوگوں سے نفرت۔ یہ ایک ایسا برا عمل ہے کیونکہ آج کل کے زمانے میں یہ چیز عام ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جو زیادہ طاقتور ہو، مضبوط ہو، جو ہمیں زیادہ ایفیشنٹ نظر آئے کہ یہ بندہ بہت سفید پوش نیچر کا ہے، بہت بڑے معیار کا مالک ہے، تو ہم اسی کو بہت زیادہ اپروچ کر رہے ہوتے ہیں، اور خاص کر غریب، کمزور اور نادار لوگوں کو ہم جو ہے کسی بھی قسم کی اہمیت نہیں دے رہے ہوتے۔ اب اس کے نتیجے میں یہ بہت سارے مسائل اور آفات اور مصائب اس طریقے سے جنم لیتے ہیں کہ کوئی بھی ہمارا جو کام ہوتا ہے وہ سیدھا نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر ہم نے ان چیزوں کو ختم کرنا ہے، جس کے بعد جا کر ہماری زندگی کے اندر سے آفات اور سختیاں ختم ہوں گی، اور پھر جب ہم صحیح طریقے سے توبہ کر لیں گے تو اس کے بعد اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہم پر غالب آئے گی۔ اب بات جہاں تک مکمل ہو چکی، سب سے پہلے تو ہم نے توبہ کرنی ہے۔ پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ ہمیں کون کون سا ایسا فالٹ ہے جس کی وجہ سے اس طرح کے حالات آ رہے ہیں۔ جو دو چیزیں میں نے ظاہر کی ہیں، یہ فالٹ آپ لوگوں کے اندر لازمی دکھائی دیں گے جب آپ صحیح سے اپنی نمازیں ادا کرنا شروع کریں گے، ریاضات کو ترجیح دینا شروع کریں گے، کمزور اور نادار کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو یہ چیزیں آپ کے پاس میں بہت بہتر ہوتی جائیں گی۔ اب طریقہ کار کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ انسان کو کس طریقے سے اس مقصد کے اندر کامیاب ہونا ہے۔ پہلی چیز، ہر روزانہ 300 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں اور بہت خاموشی اختیار کریں، اونچی آواز سے گریز کریں، بالکل خاموشی اختیار کرنے کی کوشش کریں، بہت سادگی کو ترجیح دیں۔ تقریباً 11 دن یہ عمل جاری رکھیں۔ 11 دن کے بعد کچھ خیرات کریں،
اللہ پاک کا فضل آپ پر غالب رہے گا۔